الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له الحسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد اعتکاف کا بابرکت عمل شروع ہو رہا ہے. اسی بارے میں کچھ اعتکاف کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا مقصد ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے دوران مسجدوں کے ادب اور احترام کا اتنا زیادہ خیال کرنا ہے کہ جو کام جائز اور حلال ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کام آپ کو مسجد کے اندر کرنے کی اجازت ہو. بہت سے کام جائز اور حلال ہونے کے باوجود مسجد کے ادب اور احترام کی وجہ سے منع ہو جائیں گے. اس آیت مبارکہ کے اندر اعتکاف کرنے والے کے دل میں جو جذبہ ہونا چاہیے، جو اہتمام اور احترام ہونا چاہیے، اس کی طرف بڑی واضح رہنمائی کر دی گئی ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، خاص ملاقات جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نام کے ذریعے سے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے نکاح کے پاکیزہ رشتے کی شکل میں حلال کر دیا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. اور ان کی آپس کی ملاقات نہ صرف یہ کہ حلال ہوتی ہے، بلکہ اس میں کئی طرح کی خیر برکت، کئی طرح کی ترغیب اور ثواب کی بات بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اعتکاف کی اہمیت کو، اعتکاف کرنے والے کے دل کے اندر مسجد کا کیسا اہتمام، احترام اور ادب ہونا چاہیے، اس کو اجاگر فرمانے کے لیے اس بہترین رشتے کے ذریعے سے مثال دی گویا، اور اس بہترین رشتے پر ایک طرح کی پابندی لگا کر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھنے اور رہنے کی خوش قسمتی اور سعادت بہت بڑی چیز ہے. اور جو چیز جتنی بڑی فائدہ مند اور جتنی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اس کے لیے آداب بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے پابندیاں بھی کچھ برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو ایک تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بہت بڑی سعادت کی اور ادب احترام کی چیز ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو شوق رکھنا چاہیے. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ اور مجبوری، کوئی ملازمت، کوئی اور پریشانی ایسی نہ ہو کہ وہ جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے گا تو پھر الگ بات ہے. اگر کسی کو ایسی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے تو اسے ضرور اعتکاف کر لینا چاہیے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی انوکھی سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو باقی سنتیں ہیں ان کے سنت ہونے کی نشانی یہی بتائی جاتی ہے
کہ وہ کام جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے ہوں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہوں، وہ کام سنت ہوتا ہے۔ جس کام کو نبی پاک علیہ السلام کرتے ہوں لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے ہوں، وہ سنت ہوتا ہے۔ جیسا کہ تراویح ہے، تراویح سنت ہے جماعت کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ تراویح کرائی اور پھر چھوڑ بھی دی، اگرچہ چھوڑنے کی ایک وجہ بھی بتائی کہ اس لیے چھوڑ دی کہ اگر پابندی سے کراؤں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بہرحال اس کو چھوڑا بھی اور کیا بھی۔ اعتکاف ایسی انوکھی سنت ہے کہ اسے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ مدینے میں جب تشریف لے آئے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد جب روزے فرض ہوئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد سے مسلسل ہمیشہ ہر سال اعتکاف کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سب سے پہلی دفعہ اعتکاف کیا تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 دن اعتکاف کیا، پہلے روزے سے لے کے 10ویں روزے تک، اور صحابہ کرام نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن پورے ہونے پر فرمایا کہ اگلے 10 دن کا بھی اعتکاف ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اگلے 10 دن کا، درمیان والے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور صحابہ کرام نے بھی درمیان والے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن پورے ہونے کے بعد فرمایا کہ میں نے شروع کے 10 دن شب قدر کی تلاش میں اللہ کے گھر کے اندر اپنے آپ کو پابند کیا، اعتکاف کیا، مجھے اس میں شب قدر نہیں ملی۔ میں نے دوسرے 10 دن شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا، اس میں نہیں ملی۔ اب مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ شب قدر آخر کے 10 دنوں میں ہے، تو آخر کے 10 دن کا بھی میں اعتکاف کروں گا، تم میں سے جو چاہے آخر کے 10 دن کا بھی اعتکاف کر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا کہ جنہوں نے میرے ساتھ شروع کے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا وہ اب آخر کے 10 دن کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں ایک تو اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں اعتکاف کی اہمیت اور اعتکاف کی گویا فضیلت اور حیثیت دکھا دی کہ اتنی زبردست عبادت ہے، اتنی اہم اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پورا مہینہ اس عبادت کے لیے وقف کر دیا، اور پورا رمضان آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد کے اندر بھرپور اعتکاف فرمایا، اور ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس بیویوں میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں بھی اعتکاف کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ کیا تھا؟ ایک ماحول بنا ہوا تھا، ہر کوئی اعتکاف کے جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہا ہے۔ چونکہ مسجد نبوی اس وقت چھوٹی تھی تو مرد حضرات ہی اتنے زیادہ تھے کہ عورتوں میں سے کسی کو یہ پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں بچی کہ ہم بھی اعتکاف کر لیں۔ البتہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ باقی صحابہ کرام ایسے ہی کھلی مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ یہ بعضی مسجدوں میں چادروں کے کمرے سے بنا لیتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے چادریں لٹکا لیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں جو اعتکاف تھا اس میں ایسے کوئی کمرے چادریں نہیں تھیں۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی اور حضرت نے اجازت عنایت فرما دی تو سب سے پہلے بی بی صاحبہ نے اپنے لیے مسجد کے اندر ایک جھونپڑی سی بنائی، ایک خیمہ سا لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن فجر کی نماز کے بعد
اپنی اعتکاف والی جگہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی چار جھونپڑیاں، 4 چھوٹے چھوٹے خیمے وہ مسجد کے اندر ایک طرف لگے ہوئے تھے، چادروں کے کمرے سمجھ لو۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے گھر کی بیویاں ہیں، 4 بیویاں، انہوں نے اعتکاف شروع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ نیکی حاصل کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، نیکی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان خیموں کو اکھاڑ دو، ان خیموں کو اکھاڑ دو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی اعتکاف گویا کہ توڑ دیا، اور پھر عید کے بعد 10 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پہلے تو بی بی صاحبہ کو اجازت دے دی تھی، ان کا ذوق و شوق دیکھتے ہوئے، اور اس وجہ سے بھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا وہ تو اس کا دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا، بالکل اس کا دروازہ ہی مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اعتکاف کریں گی تو اس میں حرج کم سے کم ہے، وہ اپنے اس خیمے میں ہوں گی، اور جب کبھی ان کو کوئی ضرورت ہوگی وضو وغیرہ کرنے کی تو ساتھ ہی ان کا دروازہ ہے، وہ اپنے دروازے سے کمرے کے اندر جا کر اپنا جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر کے واپس آ جائیں گی۔ لیکن بعد میں جب 3 اور بیویوں نے بھی اپنے خیمے وہاں لگا لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے اکھڑوا دیے اور اعتکاف ختم فرما دیے۔ اس سے اس طرف ہمیں رہنمائی مل گئی کہ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ایک بی بی صاحبہ کو اجازت دی، اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا دروازہ بالکل مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا، لیکن جب باقی 3 بیویوں نے بھی وہاں پر خیمے لگائے تو حضرت نے سب کچھ اکھاڑ دیا۔ تو ہمیں یہ رہنمائی مل گئی کہ عورت جو اعتکاف کرے گی وہ گھر کے اندر کرے گی۔ مسجد میں اگر عورتوں نے اعتکاف کیا تو حضرت نے اعتکاف ہی سارا ختم کر دیا، اور پھر شوال میں آپ نے اس اعتکاف کی قضا کی عید کے بعد۔ اعتکاف اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے ٹائم تک پابند کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اللہ کے گھر سے مراد وہ نماز کی جگہ ہے مرد حضرات کے لیے کہ جہاں پر کم سے کم 5 وقت کی جماعت قائم ہوتی ہو۔ بھئی بعض دفعہ کسی فیکٹری کی، کسی اسٹیشن کی یا تفریح گاہ کی مسجد ہوتی ہے، تو وہاں جب کاروبار چل رہا ہوتا ہے تب وہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے، اور جب کاروبار نہیں چل رہا ہوتا تو وہاں نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ 3 نمازیں ہوتی ہیں بعضی کمپنیوں کی مسجدوں میں، کہیں پر جو ہے وہ 1 نماز ہوتی ہے، کہیں 2۔ وہاں پر اگر مرد حضرات اعتکاف کریں گے ان کا اعتکاف درست نہیں ہوگا، تو کم سے کم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ قائم ہوتی ہوں، تو وہاں پر آپ عبادت کی نیت سے آ کر رکیں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کروں گا، اللہ کے گھر کے اندر اپنے آپ کو پابند کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کہلائے گا اعتکاف۔ اب یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت کفایہ، سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کفایہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے ایسی سنت کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ انڈورس کیا، تاکید کی، گویا زور و شور سے گویا ہمیں شوق دلایا کہ اس کو کرنا ہے بھائی، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوا سنت مؤکدہ کا۔ اور کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے محلے والے، محلے کے سارے لوگ وہ سنت کو چھوڑنے کے گناہگار ہو جائیں گے کہ یہ محلہ سنت کو چھوڑنے والوں کا محلہ ہے، یہ سنت کے خلاف زندگی پر راضی رہنے والوں کا محلہ ہے۔ تو ایسے محلے میں بتاؤ کیا برکت ہوگی اور کیا خیر ہوگی، ان کی اولادوں میں کیا برکت ہوگی، ان کے کاروبار میں کیا برکت ہوگی۔
کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور سنت کفایہ ہے کہ محلے میں سے کوئی بھی اگر نہیں کرے گا تو سارے کا سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا محلے میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اعتکاف کی سنت کو، نبی کریم علیہ السلام کے اس خاص عبادت کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے 10 دن کا عزم کر کے آ جائیں اور وہ مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ پھر اللہ چاہے تو ان کو 10 دن پورے نصیب فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو 9ویں دن کے بعد عید کا چاند دکھ جائے اور 10 دن کا پورا ثواب ان کو مل جائے اور ڈیوٹی 9 دن کی ہو۔ ہیں جی، ڈیوٹی 9 دن کی اور تنخواہ 10 دن کی۔ بعضی کمپنیوں کے بارے میں ایسا سنا، بہت اچھی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹی 12 مہینے، تنخواہ 13 مہینے کی ملے گی۔ 13واں مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے سال میں، لیکن وہ ایک تنخواہ اضافی دیتے ہیں، 13 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں۔ بھائی صحیح ہے، تو اللہ رب العزت 9 دن کا اعتکاف کرنے والے کو بھی 10 دن کے اعتکاف کا پورا ثواب دیں گے، کیونکہ چاند اللہ نے دکھا دیا اور 10واں دن تو اعتکاف کا ہوا ہی نہیں، وہ تو عید ہو گئی۔ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ 10 دن کا آپ کو اجر دے دے گا۔ اور اعتکاف کی ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر حج کو گیا ہوا ہے اور حج کو جانے کی وجہ سے اس کے پیچھے گھر پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا جناب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، یا اس کے کسی پڑوسی یا دوست کو کوئی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ بندہ جو اگر یہاں ہوتا تو مدد کرتا لیکن ابھی نہیں ہے، وہ حج پہ گیا ہوا ہے، تو کوئی واضح ارشاد، واضح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ اس حج پہ گئے ہوئے بندے کو جنازے میں شرکت کا ثواب ملے گا، اس حج پہ گئے ہوئے بندے کو بیمار کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اعتکاف کے بارے میں واضح روایت موجود ہے، فرمایا کہ اعتکاف والے کی شان بڑی عجیب ہے کہ فرمایا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو کاٹ لے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور ایسا اس نے کر ہی لیا ہے جب اس نے خود کو مسجد میں قید کر لیا لا کر، تو اب ظاہر ہے وہ گناہوں سے کٹ گیا، گناہوں سے بچ گیا۔ اب جو گناہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غیبت ہے، 2 اعتکاف والے بیٹھ گئے کسی تیسرے مسلمان کی برائی کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں جی، اس طرح کے گناہوں سے بچنا بس اس کے اب ذمے ہے، اس کی فکر کر لے۔ باقی جو گناہ مسجد سے باہر ہوتے تھے ان سے تو یہ کٹ کے مسجد میں آگے بیٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف والا گناہوں سے تو بچ جاتا ہے اور اسے بچنا ہی چاہیے، اسے بچنا بھی چاہیے، خود بھی کوشش اس کی کر لے۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ جب مسجد میں آ کے قید ہو گیا ہے تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو مسجد کے باہر جا کے ہو سکتی تھیں، مسجد کے اندر وہ نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی مثلا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اب یہ گھر پہ ہوتا تو اس کی خدمت کرتا، لیکن یہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بشارت دلوا دی نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اس کو بیمار کی خدمت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے گھر پہ ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ خدمت کیا کرتا ہے، لیکن شاید 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے خدمت کرتا، 6 گھنٹے خدمت کرتا، بہت بڑا تیر مار لیتا، 10 گھنٹے خدمت کر لیتا، پھر انسان خود بھی تھکتا ہے، سوتا ہے، کہیں جاتا ہے، لیکن اعتکاف والے کو ہر منٹ خدمت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی فوت ہو گیا، یہ اعتکاف کی وجہ سے جنازے میں نہیں جا سکا، فرمایا اس کو جنازے میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا، کسی مسلمان کی مدد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ مسجد سے باہر ہوتا تو اس کی مدد کو جاتا، لیکن اب یہ مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر میں روکوں گا نہیں، اور گناہوں میں شرکت اس کی میں نے روک دی مسجد میں آنے کی وجہ سے، اور جو گناہ یہ کر سکتا ہے مسجد کے اندر بھی، جیسا کہ غیبت وغیرہ، ان گناہوں سے بچنے کی یہ خود کوشش کر لے۔ تو بھائی اعتکاف ایسی زبردست عبادت
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو مدینہ منورہ میں شروع کیا اور ہمیشہ اس کو جاری رکھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے گھر کی بیویوں نے اپنی پوری زندگی ہر رمضان میں اعتکاف کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو بیویاں گھر کے اندر اعتکاف فرماتی تھیں اور مرد حضرات وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے تھے۔ اور سنت اعتکاف کا طریقہ یہی ہے کہ عبادت کی نیت کر کے اور 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، اور جب مغرب کی اذان ہو تو وہ اذان بعد میں شروع ہو، تم پہلے سے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تو اب تمہارا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور پھر جب عید کا چاند نظر آ جائے تب وہ اعتکاف ختم ہوگا۔ اور اگر 30 دن کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو پھر تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، 11 دن کا اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا، یا تو 10 دن کا ہوگا یا 9 دن کا ہوگا۔ تو اس اعتکاف کی شاہانہ عبادت سے، شاہی عبادت ہے یہ، ہیں جی، آرام سے سکون سے اندر بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے اور جزائے خیر دے۔ نرم نرم قالین اور دریاں بھی بچھا دی، پنکھے بھی لگا دیے، پانی کا انتظام ہر وقت ہے، جنریٹر کا انتظام ہے۔ کئی بھائیوں کا ماشاءاللہ سب اپنے اپنے گھروں میں اچھے ہیں، لیکن کئی بھائیوں کے گھروں میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی بھائی۔ شاہی عبادت ہے، اپنا صاف ستھرے ماحول میں پاکیزہ حالت میں مسجد کے اندر بیٹھو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو، توبہ استغفار کرو، گھر کی خیر برکت مانگو، ماں باپ کی جنت مانگو، اولاد مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی خیر مانگو۔ اور شاہی رہائش جو ہے وہ اللہ کے مہمان، ہر طرح کے دنیا کے جھگڑے سے بکھیڑے سے آزاد۔ بعض دفعہ ہمارا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ خوب نیکی کمانی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں گلی میں، راستے میں، بازار میں، گھر میں، دکان میں، دنیا کے دھندے میں، وہ سارا ہمارا عزم اور ہمارا ارادہ وہ پنچر ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ وہ ہم گناہ میں پھنس جاتے ہیں، کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے، کسی برائی میں پڑ گئے، کسی گناہ میں پڑ گئے۔ جب اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوں گے تو بھائی اس چیز سے بھی بچیں گے، اور 10 دن ہمارے ایک طرح سے سکون کے گزر جائیں گے۔ آج کل ڈاکٹر بھی اور ماہر نفسیات بھی بتاتے رہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اپنی آب و ہوا کو کیا کر لو جی، چینج کر لو، اپنے کام کے دباؤ سے ذرا نکلو، ٹینشنوں سے ذرا پیچھا چھوڑاؤ۔ تو بھئی اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاؤ 10 دن کے لیے، آب و ہوا چینج ہو جائے گی۔ جو صبح سے لے کے رات تک کی ٹینشن ہے، 10 دن کے لیے اس سے آزاد ہو کر آخرت کی ٹینشن تھوڑی سی اوڑھ لو۔ وہ شاعر نے کہا، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ اللہ کی قید ایسی قید ہے، اس میں آ جاؤ گے دنیا کے ساری ٹینشنوں سے آزاد ہو جاؤ۔ ایسی سکون والی اللہ تعالیٰ کی یہ قید ہے۔ تو بھائی یہ اپنی خوشی سے، اپنے نیت سے آپ یہ 10 دن کی قید، 9 دن کی قید اپنے گلے میں ڈال لیں اور اعتکاف کا ارادہ کر لیں۔ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد معتکفین، اللہ کے دیوانے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مستانے وہ مسجدوں کا رخ کریں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے سجدوں سے، دعاؤں سے، آنسوؤں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، علم کے سیکھنے سکھانے سے۔ آپ بھی اس میں پیچھے نہ رہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اعتکاف ہر گھر سے ایک شخص کو مقرر کریں، ہر دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بیٹھے، اور ہر جو ہے سرپرست والد اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مقرر کرے اور خود آنے کی کوشش کرے۔ تو اس طریقے پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے علاقے پہ خیر برکت ہوگی، پورے علاقے پہ رحمت ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوگی، اللہ کا گھر آباد ہوگا، اور ہمارے لیے خیر اور برکت کے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔